سامعین کرام، آداب و خلوص. عزیز ساتھیوں، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام خیر اندیش، اور میں ہوں آپ کا میزبان امجد رشید. اور سامعین، میں ہوں فائقہ شفیق. معزز دوستو، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ کی طرح ہماری آواز آپ تک نہایت خوشگوار انداز میں پہنچ رہی ہوگی. ضرور ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اس وقت گھر میں اہل خانہ کے ساتھ ہیں یا کسی سفر میں ہماری آواز سن رہے ہیں. جی سامعین، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ہمارا پتہ نوٹ فرما لیں. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام خیر اندیش، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصل آباد، پاکستان. فون کال اور SMS کے لیے ہمارا نمبر ہے 0316 74 77 655. سامعین، آج کے پروگرام میں جہاں ہم آپ دوستوں کے خطوط اور آراء کا لطف اٹھانے والے ہیں، اسی کے ساتھ ہم ایک ایسے احساس کو اور اس لمحے کو بھی یاد کریں گے جو زندگی بھر ہر انسان کے دل میں تازہ رہتا ہے. سامعین کرام، یقیناً آپ بھی اس بات سے سہمت ہوں گے کہ وہ ہے پہلی تنخواہ کا تجربہ. سامعین، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب پہلی بار میرے ہاتھوں میں میری کمائی آئی تھی. تب مجھے یوں لگا جیسے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو. واقعی سامعین، پہلی تنخواہ صرف رقم نہیں ہوتی، وہ خود اعتمادی کا پہلا سرٹیفکیٹ ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جب مجھے میری پہلی سیلری ملی تو میں سیدھا گھر گئی اور امی کے ہاتھ پر رکھ دی. ان کی آنکھوں میں خوشی اور فخر دیکھ کر محسوس ہوا کہ میری محنت وصول ہو گئی. یہ لمحہ یقیناً بہت خاص ہوگا. میں نے بھی اپنی پہلی تنخواہ سے ابو کے لیے ایک سادہ سی گھڑی خریدی تھی. قیمتی شاید زیادہ نہیں تھی، مگر اس تحفے میں میرا احترام، محبت اور تشکر گزاری شامل تھی. اس دن پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ اب میں بھی گھر کی ذمہ داری میں حصہ ڈال سکتا ہوں. بالکل، پہلی کمائی انسان کو بدل دیتی ہے. کیونکہ اس لمحے کے پیچھے کتنی جدوجہد ہوتی ہے. انٹرویوز، انتظار، کبھی مایوسی اور پھر اچانک کامیابی. یقیناً اسی لیے اس دن کی خوشی دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے. کچھ لوگ اپنی پہلی تنخواہ سے خود کو تحفے دیتے ہیں، کچھ گھر والوں کو خوش کرتے ہیں اور کچھ اسے بطور یادگار سنبھال کر رکھتے ہیں. سامعین، اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے سندھی پروگرام سچ و پیار کے حوالے سے وسیم بٹ صاحب کے خط کو شامل کرتے ہیں، جو کہ لکھتے ہیں کہ آداب و خلوص جناب سفیر قادر صاحب اور ادارہ PCRM. میں نے آج کا پروگرام سچ و پیار سنا، جس میں شامل اقتباسات نہ صرف روحانی سکون کا باعث بنے بلکہ زندگی کے عملی پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالی. یہ تعلیمات انسان کو صبر، برداشت اور سچائی کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں. جبکہ انہوں نے پروگرام کے میزبان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ سفیر قادر صاحب نے گفتگو کے دوران ہر نقطہ نہایت مدلل اور خوبصورت انداز میں بیان کیا، جس سے سننے والوں کو بات سمجھنے میں آسانی ہوئی. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ ایسے عملی و ادبی پروگرام معاشرے میں مثبت سوچ کو فروغ دیتے ہیں. وسیم بٹ صاحب، آپ کے خلوص بڑے تاثرات ہمارے لیے بے حد قیمتی ہیں. پروگرام سچ و پیار کے حوالے سے آپ نے جس محبت اور توجہ کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اس پر ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کے تشکر گزار ہیں. یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے کہ پیش کیے گئے اقتباسات نے آپ کو روحانی سکون فراہم کیا اور زندگی کے عملی پہلوؤں پر غور و فکر کی تحریک دی. جناب سفیر قادر صاحب اور ادارہ PCRM کی کاوشوں کو سراہنے کے لیے آپ نے جو خوبصورت الفاظ استعمال کی، وہ یقیناً ہماری پوری ٹیم کے حوصلے میں اضافہ کرنے کا سبب بنے. دعا ہے کہ آپ کا یہ محبت برا تعلق ہمارے ساتھ ہمیشہ قائم رہے اور ہم آئندہ بھی آپ کی توقعات پر پورا اترتے ہوئے معاشرے میں مثبت سوچ اور اعلیٰ اقدار کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سامعین، رائے ولایت ساکی ضلع ننکانہ سے لکھتے ہیں کہ پروگرام خیرندے سنیا، بڑیاں سونیاں تے ودیا گلاں دونوں میزباناں نے کیتیاں، خاص کر گیس دے بارے تے باقی دوستاں دے خط چنگے تے گانا بھی چنگا لگیا. امجد صاحب تے سارے عملے نو سلام. رائے ولایت ساکی صاحب، ہم آپ کی محبت بری آراء کے لیے دل کی گہرائیوں سے تشکر ادا کرتے ہیں. آپ کے خط میں پروگرام خیر دیش کے لیے جو محبت جھلک رہی ہے وہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ نے پروگرام میں ہونے والی گفتگو اور میزبانی کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کیا. آپ کی محبت اور حمایت ہمارے کام کو مزید بہتر بنانے کی تحریک دیتی ہے. جی سامعین، پنجابی پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے عامر جمیل صاحب لکھتے ہیں کہ محترم جناب آکاش ایمینول صاحب، ڈائریکٹر PCRM فیصل آباد،
اور امجد رشید صاحب السلام علیکم، پروگرام زندگی دا چانن کے حوالے سے تاثرات۔ امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے۔ آج آپ کی بہت شاندار پنجابی پیشکش زندگی دا چانن سننے کا موقع ملا، جو یقیناً ایک نہایت بابرکت اور روح پرور تجربہ تھا۔ آپ نے جس خوبصورت، دلکش اور پرسکون انداز میں اس پروگرام کو پیش کیا، اس نے سننے والوں کے دلوں کو گہرے طور پر متاثر کیا۔ بائبل مقدس کی تلاوت جس خلوص، عقیدت اور احترام کے ساتھ کی گئی، اس سے دل کو اطمینان اور روحانی سکون نصیب ہوا۔ خصوصاً آج خدا کی بادشاہی کے موضوع پر جو قیمتی اور فکر انگیز باتیں بیان کی گئیں، وہ نہ صرف علم میں اضافے کا باعث بنی، تورات اور انجیل مقدس کے واقعات سن کر دل کو خاص تقویت ملی اور ایمان تازہ ہو گیا۔ یہ قصے صرف تاریخ نہیں، بلکہ آج کے انسان کے لیے رہنمائی اور امید کا پیغام ہے، جنہیں آپ نے نہایت سادہ مگر مؤثر انداز میں پیش کیا۔ آکاش ایمینول صاحب، آپ کی پیشکش، انداز بیان اور خلوص واقعی قابل تحسین اور انمول ہے۔ آپ کا کام بہت سے دلوں میں روحانی روشنی، امید اور یقین کو زندہ کر رہا ہے۔ دعا ہے کہ خداوند آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو مزید حکمت، طاقت اور برکت عطا فرمائے۔ آپ اسی طرح لوگوں میں روحانی روشنی بانٹتے رہیں۔ خدا آپ کی خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ نیک تمناؤں اور خواہشات کے ساتھ آپ کا دوست عامر جمیل ساہیوال۔ محترم عامر جمیل صاحب، آپ کی محبت بھرے اور دل کو چھو جانے والے تاثرات پڑھ کر دل بے حد خوش ہوا۔ آپ کی نیک دعاؤں اور حوصلہ افزائی کے الفاظ ہمارے لیے نہایت قیمتی ہیں، جو کہ ہمارے کام میں مزید لگن اور جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ پروگرام زندگی دا چانن آپ کے لیے روحانی سکون کا سبب بنا۔ ہماری کوشش ہمیشہ یہی رہتی ہے کہ تمام پیغامات کو سادہ، دلکش اور قابل فہم انداز میں پہنچایا جائے، تاکہ ہر شخص اپنے ایمان اور روحانی زندگی میں طاقت حاصل کرے۔ آپ کے محبت بھرے جملے اور تعریفی کلمات ہمارے لیے حوصلے اور تحریک کا ذریعہ ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند آپ کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازے، آپ کے ایمان کو مزید مضبوط کرے اور آپ کی زندگی کو روشنی، سکون اور خوشیوں سے بھر دے۔ سرائیکی پروگرام حکمت دے موتی کے حوالے سے ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب لکھتے ہیں کہ آداب و خلوص، پیارے بھائی امجد رشید صاحب اور جناب منصور ملک صاحب، مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سرائیکی پروگرام یقیناً علم و دانائی کا ایک خوبصورت گہوارہ ہے۔ بطور سامع میں دل کی گہرائیوں سے اس پروگرام کی کاوشوں کو سراہتا ہوں۔ یہ پروگرام جس عمدگی اور خلوص کے ساتھ بائبل کی تعلیمات کو سرائیکی زبان میں پیش کرتا ہے، وہ قابل تحسین ہے۔ بائبل کے اخلاقی اصولوں، اعلیٰ انسانی اقدار، محبت، صبر، درگزر اور خدمت خلق جیسے موضوعات کو نہایت سادہ اور مؤثر انداز میں بیان کیا جاتا ہے، جس سے سننے والوں کے دلوں میں مثبت سوچ اور نیک جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ یہ پروگرام نہ صرف روحانی رہنمائی فراہم کرتا ہے، بلکہ معاشرتی بہتری اور باہمی احترام کے فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ سرائیکی زبان میں ایسے معیاری اور بامقصد مواد کی پیشکش ایک قابل قدر خدمت ہے، جو کہ سامعین کے ایمان، کردار اور سوچ کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ حکمت دے موتی اسی طرح حکمت اور روشنی بانٹتا رہے اور مزید لوگوں کے دلوں کو منور کرتا رہے۔ ڈاکٹر ذیشان سیف الملوک صاحب، آپ کے محبت بھرے اور حوصلہ افزا کلمات ہمارے لیے بے حد قیمتی سرمایہ ہیں۔ سرائیکی پروگرام حکمت دے موتی کے حوالے سے آپ کی رائے نے ہمارے دلوں کو خوشی اور حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ جس خلوص اور قدر شناسی کے ساتھ آپ نے اس کاوش کو سراہا، وہ ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ آپ جیسے علم دوست اور صاحب فکر افراد کی آراء ہمارے لیے نہ صرف تقویت کا ذریعہ بنتی ہے، بلکہ مزید بہتر انداز میں خدمت جاری رکھنے کا حوصلہ بھی فراہم کرتی ہے۔ ہم تہہ دل سے آپ کے تشکر گزار ہیں کہ آپ نے پروگرام کی روحانی، اخلاقی اور معاشرتی جہتوں کو اتنی خوبصورتی سے بیان کیا۔ آپ کی دعائیں اور نیک تمنائیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ خداوند تعالیٰ آپ کو صحت، کامیابی اور مزید علم و حکمت سے نوازے، تاکہ آپ اسی طرح مثبت سوچ اور خیر کے پیغام کو فروغ دیتے رہیں۔ جی سامعین، جیسا کہ ہم پروگرام کے آغاز میں پہلی سیلری کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ پہلی تنخواہ انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ خواب صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں پورا بھی کیا جا سکتا ہے۔ جی معزز دوستو، ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن میں نے اپنے دوستوں کو چائے پلا کر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یاد رکھیے، پہلی تنخواہ چاہے کتنی بھی ہو، اس میں محنت کی مٹھاس اور خودداری کی خوشبو ضرور شامل ہوتی ہے۔
سامعین، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان امجد رشید اور فائقہ شفیق کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔